Dear viewers and my dear students, Assalamu alaikum warahmatullah. Today we are going to continue with the topic the cart driver. Dear students, this is the third lecture on this poem written by Padma Sachidev. Dear students, in the previous lecture we were discussing about the bulbul who was out in the forest during the night to search for the food that bulbul needed for for his hungry children which were in his nest. And finally the bulbul finds some grain. With the grain in its beak, the bulbul moves and tries very fast to reach his nest to feed his children there. Now, in these lines, let's read them first. Suddenly there is a sound of wheels, the sound of dry leaves crackling, the sound rising and subsiding. The bulbul hides itself in the bushes. It sees a block cart laden with good blocks moving by themselves, heads down, the driver asleep, snoring, eyes covered with the head of his turban. Dear students, लास्ट वाले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि बुलबुल जो है अब उसको कुछ दाना मिला था, कुछ ग्रेन्स मिले थे जो इसने अपनी चोंच में उठाकर अब वो दौड़ रहा था। अब वो बड़ी तेज़ी से, बड़ी तेज़ कदमों से चल रहा था अपने घोंसले की तरफ जहाँ वो अपने बच्चों को वो खिलाता। तो वहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये जो शायर है, ये कह रहा है कि इस पोएम में जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए कि उसने एक बुलबुल के कदमों की आवाज़ सुनी तो देखा उसने कि बुलबुल जो है ये जंगल में घूम रहा है, कुछ दाने खोज रहा है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि इसके बच्चे जो है वो भूखे थे, वो चला रहे थे अपने घोंसले में। अब जब इसको ये दाना मिला तो ये अपने घोंसले की तरफ चल पड़ा। अब क्या है, जब ये जा रहा था अपने घोंसले की तरफ बड़ी तेज़ कदमों से तेज़ी से जा रहा था, सडनली देयर इज़ ए साउंड ऑफ व्हील्स, अचानक इसके कानों में कुछ आवाज़ पड़ी, कुछ आवाज़ इसने सुनी। ये आवाज़ किस चीज़ की थी? ये पहियों की आवाज़ थी। जो पहिया होते हैं टांगे के, बैलगाड़ी के, घोड़ा गाड़ी के, तो उन पहियों की आवाज़ इसने सुनी अचानक सी। द साउंड ऑफ ड्राई लीव्स क्रैकलिंग, द साउंड ऑफ ड्राई लीव्स क्रैकलिंग, क्योंकि जंगल में बहुत सारे सूखे पत्ते होते हैं जो ज़मीन पर गिरे थे, जो रोड पर उस रास्ते पर गिरे थे जहाँ से ये आवाज़ आ रही थी। अब द साउंड ऑफ ड्राई लीव्स क्रैकलिंग, इसके कानों में इस चीज़ की आवाज़ पड़ी। पहले तो ये पहियों की आवाज़ पड़ी, और जो खुश्क लीव्स होते हैं जब वो टूट जाते हैं, खुश्क जो सूखे हुए पत्ते जो जब वो टूट जाते हैं तो उसकी जो आवाज़ होती है वही आवाज़ इसके कानों तक आ गई। द साउंड राइजिंग एंड सबसिडिंग, ये जो आवाज़ थी, ये जो साउंड था, ये आवाज़ कभी बढ़ जाती थी, ऊंची हो जाती थी, तो कभी धीमी हो जाती थी। द बुलबुल हाइड्स इटसेल्फ इन द बुशेस, ये जो बुलबुल था इसने कोशिश की अपने आप को झाड़ियों में छुपाने की। ये दौड़ पड़ा और अपने आप को झाड़ियों के पीछे छुपाया। इट सीज, तो इसने क्या देखा? अ ब्लॉक कार्ट लेडन विद गुड्स, अ ब्लॉक कार्ट, एक बैलगाड़ी थी, दैट वाज लेडन विद गुड्स, उस पे बहुत सारा माल लदा हुआ था, बहुत सारा माल भरा हुआ था उस बैलगाड़ी में।
blocks moving by themselves. یہ جو بیل تھے, جو بلاکس, جو بیل اس کو کھینچ رہے تھے, اس بیل گاڑی کو, they were moving by themselves, وہ تو خود بخود اپنے آپ چل رہے تھے, heads down, ان کے جو سر تھے وہ نیچے تھے, نیچے کی طرف تھے. the driver asleep snoring, اس کا جو ڈرائیور تھا, جو کارٹ ڈرائیور تھا, جو اس بلاک گاڑی کو چلا رہا تھا ڈرائیور, he was asleep, وہ سو رہا تھا, snoring یعنی کھراٹے مار رہا تھا, کھراٹے مار رہا تھا وہ ڈرائیور. eyes covered with the head of his turban, اب جو اس کی آنکھیں ہیں اس پہ اس کا وہ ٹربن یعنی جو اس کا وہ دستار ہوتا ہے, وہ جو سر پہ لگاتے ہیں, وہی اس کی آنکھوں پہ پڑا تھا. اور یہ جو بیل گاڑی تھی, اس کے جو بیل ہیں, بیل خود بخود اپنے آپ اس کو کھینچ رہے تھے, ان کے جو سر تھے وہ نیچے کی طرف تھے جھکے ہوئے, اور ایک گاڑی چل رہی تھی. اب آگے کیا ہے؟ What if the cart stumbles, the cart driver's hookah overturns, the forest catches fire, it imagines the forest on fire, wishes to run towards its nest to save its young ones, but can't lift its legs out of fear. یہ جو بلبل تھا, اب یہ اس سوچ میں پڑ گیا, اس کو اب ڈر ستانے لگا, ایک سوچ, ایک خوف اس کو ستانے لگا. یہ خوف کیا تھا؟ اپنے آپ یہ سوچ رہا ہے, اب اپنے دماغ میں ہی سوچ رہا تھا یہ بلبل, what if the cart stumbles, کیا ہوگا اگر یہ کارٹ, اگر یہ بلاک گاڑی جو ہے, اگر یہ بیل گاڑی جو ہے, اگر یہ اس کا ایکسیڈنٹ, یہ لڑک گئی. the cart driver's hookah overturns, اس میں جو یہ کارٹ ڈرائیور ہے, اس میں جو اس کا یہ چلانے والا ڈرائیور ہے, اس کا جو حکا ہے, اگر یہ بھی لڑک گیا تو کیا ہو جائے گا؟ the forest catches fire, اور جو یہ جنگل ہے, یہ ایک دم پورا جنگل جو ہے یہ آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا. it imagines the forest on fire, اب یہ اپنے دماغ میں اس کی ایک امیج لے لیتا ہے, ایک خاکہ کھینچ لیتا ہے. اگر اس جنگل میں آگ لگی, یعنی یہ تو اس کا گھر تھا, یہ اس کا کیونکہ اس کا جو گھونسلہ ہے وہ اسی گھر میں ہے, اسی جنگل میں ہے. اب اگر یہ اس جنگل میں آگ لگی تو سارا جو جنگل ہے وہ جل جائے گا, اس کا گھونسلہ بھی جل جائے گا, اور اس کے جو بچے تھے اس میں, اس گھونسلے میں, ان کی بھی تو اب خیر نہیں رہے گی. یہی چیز اس کو اب ستا رہی ہے, اب اس کے دماغ میں ایک دم بار بار آ رہی ہے. wishes to run towards its nest, اب یہ چاہتا ہے کہ میں جلدی جلدی اپنے گھونسلے تک پہنچ جاؤں, to save its young ones, اور اس کے جو بچے تھے وہاں پہ ان کو بچا لے کسی طرح سے. but can't lift its legs, لیکن یہ تو اپنی اب یہ کیا ٹانگیں جو ہے یہ نہیں اٹھا سکتا ہے. کیوں نہیں اٹھا سکتا ہے؟ out of fear, اس کو تو آگے, اس کو بھی تو اب خوف ہے, بہت ڈر ہے اب اس کو بھی, اب اس کو اب اپنی زندگی کا ڈر ہے. تو یہی چیز ہے جو اس پوائم میں یہاں پہ یہ پوائٹ جو ہے یہ ہم کو بتا رہی ہے, ہم یہ ایکسپلین کرنا چاہتی ہے کہ جب ایک ماں کا پیار ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے وہ بے انتہا ہوتا ہے, لیکن جب ایک ماں اس ٹسل میں, اس جھگڑے میں, اس کشمکش میں پڑ جاتی ہے, ایک طرف اس کا اپنی زندگی کے ساتھ محبت, اور دوسری طرف اس کے بچوں کے ساتھ جو اس کی محبت ہوتی ہے, جب یہ دونوں چیزیں آپس میں, جب یہ اس کشمکش میں پڑ جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, مجھے لگ رہا ہے کہ آج کے لیے جو ہے اٹ از انف. So in the next lecture we will be discussing further either some new poem or something that will be decided in the next lecture. تب تک کے لیے اللہ حافظ.